فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی. سارے احباب یہ جان کر یہی درود پڑھیں کہ جن آقا کی آمد کی ہم خوشی منا رہے ہیں وہ آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری درود و سلام پڑھنے کو سن بھی رہے ہیں. ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. یہ نیت کر کے یہ یقین کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام بانیان محفل، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، معززین، سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل بڑے عظمت والے دن میں، یہ دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے. جس وقت کو کسی عظمت والی شے سے نسبت ہو جائے وہ وقت عظمت والا ہو. رمضان المبارک کی گھڑیوں کو قرآن سے نسبت ہوئی، عظمت والی ہو گئی، اور ربیع الاول کو صاحب قرآن سے نسبت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن عطا کیا یہ نہیں فرمایا کہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں تمہیں قرآن دے رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، ساری آسمانی کتابوں سے افضل کتاب ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمارے آقا پہ نازل ہے. سبحان اللہ. سرکار کی نسبت کی وجہ سے وہ تمام آسمانی کتابوں میں افضل کتاب ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں جی پڑھنے کا کیا فائدہ اگر سمجھ نہ آئے، تو وہ انتہا درجے کے بے وقوف ہیں، احمق ہیں، پاگل ہیں اور خبیث ہیں. اگر سمجھ کے بغیر پڑھنا مفید نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حروف مقطعات کو نازل نہ فرماتا. حروف مقطعات قرآن میں ہیں، الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد. ان کا صحیح مفہوم کسی کے علم میں نہیں. بے شک یا اللہ جانتا ہے
یا اس کا حبیب جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے بتانے سے حبیب جانتے ہیں۔ اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے نا، انہوں نے عرض کی الف، تو سرکار نے فرمایا ہاں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ نہ کرو وضو، بیٹھے رہو۔ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا وضو، محفل میں بیٹھے ہو کہتے ٹوٹ گیا، چلو ٹوٹ گیا ہے تو پھر جاؤ وضو۔ یہ دیکھو نا، ان کا ہمارا وضو ٹوٹ سکتا ہے، حسین پاک کا وضو نہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان امام علی مقام۔ سبحان اللہ، کوئی کہے نا واہ واہ واہ، کہ حسین پاک سجدے میں نہیں تھے وقت شہادت، نماز کی صورت میں نہیں تھے، سجدے میں نہیں تھے، کیوں؟ کہ ان کو وضو نہیں تھا۔ میں نے کہا پاگلان ملک ملت، مجھے یہ بتاؤ کہ حسین پاک کا وضو ٹوٹا کیسے؟ وہ تو نوری لوگ ہیں، نوریوں کے وضو نہیں ٹوٹتے۔ کبھی سنا ہے آپ نے فرشتے کا وضو ٹوٹا ہو؟ ان سے دوبارہ کرنا پڑا ہو؟ اور فرشتے تو غلام ہیں ان کے، جن کے غلاموں کے وضو نہیں ٹوٹتے، ان کے اماموں کے وضو ٹوٹتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور پھر حضرات محترم، یہ تو خاندان ہی پاک ہے، یہ پاک خاندان ہے، اور حقیقتاً یہ بانیان محفل کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے ان کو، ہمارے چودھری لیاقت علی صاحب کو، ان کی ساری اولاد کو، ان کے بھائی چودھری نذیر صاحب ہیں، چودھری نصیر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ خاندان ہی بہت اچھا ہے۔ میرے آقا نے ان کو پسند کیا ہوا، آقا کی آمد کی محفل یہ سجاتے ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ آقا کی محفل میں ان کے پیاروں کا ذکر کیوں نہ ہو۔ اور حقیقتاً میں تو کوئی اور بات کہہ رہا تھا، یہ عبداللہ ہی سبب بنا ہے۔ یہ وہی دیکھو نا، عجیب لوگ ہیں۔ پوچھا ہے تم سے کسی نے کہ حسین پاک کا وضو تھا یا نہیں تھا؟ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی پوچھتا پھر کہتے تمہیں کیسے خیال آیا کہ حسین پاک بے وضو تھے؟ جناب رب العالمین نے جو طہرکم تطہیرا کا اعلان فرمایا، سرکار کی اہل بیت کے لیے اللہ تعالی نے یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق۔ سبحان اللہ، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا مخدومہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہے، وہ روایت فرما رہی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود فجعل حسن فادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ مجھے تو زکام کے مریض لگتے ہیں وہ مولوی، بے شک بے شک، جو کہتے ہیں کہ یہ آیت امہات المومنین سلام اللہ علیہن کے لیے اتری ہے۔ ٹھیک ہے،
سیاح کو سباق بتاتا ہے، لیکن سرکار نے یہ آیت کن کے لیے پڑھی ہے؟ تفسیر تو وہی اعلیٰ ہے نا جو نبی کرے۔ ہمارے آقا نے یہ آیت کیوں پڑھی اس وقت جب انہیں کمبل میں لیا ہوا تھا؟ دنیا کو بتانا تھا کہ اس آیت میں میں داخل ان کو نہیں کر رہا، اس آیت کے مصداق کی یہی سبحان اللہ۔ سرکار نے کمبل میں لے کر 4 وہ نفوس قدسیہ، 5 میں خود سرکار، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصہ، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت، یہ میری خاص اہل بیت ہے، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ہر قسم کی ناپاکی، ظاہری ناپاکی، باطنی ناپاکی، حصی ناپاکی، معنوی ناپاکی، حقیقی ناپاکی، حکمی ناپاکی، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی، اعتقادی ناپاکی، عملی ناپاکی، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، اللہ نے محبوب کی دعا قبول کی ہوگی یا نہیں؟ دعا، اور دعا تو میرے نبی کے نوکروں کی قبول ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف پڑھ کے دیکھو، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا جو کچھ بھی یہ کہیں مجھے، جو کچھ مانگیں، جس کے لیے مانگیں، جتنا مانگیں، جہاں مانگیں، جیسے مانگیں، یہ میرے محبوب کے متبع اور مطیع جن کو میں نے محبوب بنایا ہے، یہ مانگیں میں عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کے غلاموں کا مقام ہے، سرکار کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کل احد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب پوری کائنات کے اعلیٰ انسان میری رضا چاہتے ہیں، مگر میں بے نیاز ہو کر بھی تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی رضا رب کی چاہے، پر اللہ رضا ان کی چاہے، ہر کوئی رضا رب کی چاہے، پر اللہ رضا ان کی چاہے، ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتے ہیں محبوب بولیں، یہ نہ سمجھو کہ مصطفیٰ بول رہا ہے، میں تمہارا رب کہتا ہوں، خدا بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے فرمایا محبوب خواہش مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، نہیں ہے وہ گویائی محبوب کی، نہیں ہے وہ تکلم محبوب کا، نہیں ہے خطاب محبوب کا، الا وحی یوحی، مگر جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ رب نے یوں کیوں نہ فرمایا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے، کیونکہ اللہ محبوب کے تکلم کی جو شان ظاہر فرمانا چاہتا ہے وہ اس طرح نہ ہوتی کہ ینطق بالوحی، وہ اس طرح ہوئی ہے کہ ان ہوا الا، ان نفی ہے، الا اس بات ہے، اور جب اس بات تاتے نفی ہو مفید حصر ہوتا ہے۔ اب مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب بولے، جس کے ساتھ بولے، جتنا بولے، جیسے بولے، جہاں بولے، گھر والوں سے گفتگو ہو، صحابہ کی جھرمٹ میں تکلم ہو، ممبر پہ بیٹھ کے بولے، مصلی پہ بیٹھ کے گفتگو فرمائیں،
آپ کے دہنے اطر و اقدس سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ سمجھو، حرف خدا سمجھو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو یہ تو محبوب کا احسان ہے تم پر کہ ان نے فرما دیا یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث۔ محبوب بتاتے رہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث۔ اگر میرے بندوں مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہارا معبود یہی کہوں گا کہ مصطفیٰ کا بولنا ہی میرا بولنا۔ اب بتاؤ کیا مقام ہے ہمارے آقا کا، کیا عظمت ہے ہمارے آقا کی، کیا شان۔ اگر سرکار صحابہ کو بیعت فرماتے ہیں تو رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ فرمایا محبوب بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ مصطفیٰ سے بیعت نہیں کر رہے، خدا سے بیعت کر رہے۔ اب ملا کو کہو کہ اس کا مفہوم بیان کر۔ بشریت والی آیت پہ تیری نظر پڑی اور وہ بھی تو جاہل ہے، تجھے کیا پتا اس آیت کے مفہوم کا اور اس آیت کی حقیقت کا، تجھے کیا پتا؟ وہ تو نفی الوہیت کے لیے ہمارے رب نے فرمایا پیارے تمہیں کمالات اتنے دیے ہیں کہ کبھی مکان کو بساؤ گے، کبھی لامکان میں جلوہ فرماؤ گے۔ تمہاری حقیقت کو میرے سوا کوئی جان ہی نہیں سکے گا، اس لیے تم کہہ دو انا بشر، میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور۔ واہ واہ واہ۔ تم اس لیے کہو کہ حضرت عزیر کے 100 سال بعد کھڑے ہونے والے معجزے کو دیکھ کر قوم بگڑ گئی، مشرک ہو گئی، کافر ہو گئی۔ انہوں نے کہا 100 سال بعد کھڑا ہو، کھانا بھی تر و تازہ ہو، جانور بھی پھر زندہ ہو جائے، یہ بشر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چند معجزات دکھائے، انہوں نے فرمایا اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم۔ میں لوگوں، ان کی امت ان کے سامنے کھڑی ہے، فرمایا بتاؤں تمہیں جو کچھ جس وقت گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو یا چھپاتے ہو اور نگاہوں سے چھپ سکتا ہے، روح اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپتا۔ عیسیٰ روح اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے گھروں میں کیا کھا رہے ہو، کیسے کھا رہے ہو، کتنا کھا رہے ہو، کیا چھپا رہے ہو، کہاں چھپا رہے ہو، میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، مدینے والے ان کے امام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں، مدینے والا ان کا بھی نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام سے لینے والے ہیں، اور ہمارے آقا سب نبیوں کو دینے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ غور کیجئے جناب، جن کے مقتدی کی نگاہ یہ ہے کہ سب کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، عام بات نہیں کہ کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو۔ اگر نگاہ روح اللہ کا یہ مقام ہے تو نگاہ حبیب اللہ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نگاہ سے رب نہیں چھپا، جس نگاہ نے رب کو دیکھا ہے، اللہ کی ذات کو، ملا کہتے ہیں نہیں دیدار نہیں ہو سکتا، دیدار محال ہے۔ میں نے کہا تو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، کھوتے تجھے تو بس ایک ہی چیز کا دیدار ہوتا ہے اور کسی شے کا نہیں۔ اپنے اوپر قیاس مت کر، میرے آقا نے اللہ کا دیدار کیا ہے، ذات کا۔ نہیں جی دیدار کرنا محال ہے۔ میں نے کہا پاگل، اگر محال ہوتا
تو محال کا تو سوال کرنا حرام ہے اور کفر ہے۔ ہمارا اللہ بے نیاز ہے یا نہیں؟ جو مانتے بولے، باقی تو بے نیاز ہے نا۔ اب کوئی کہے کہ یا اللہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اللہ تو نیاز مند بن کے دکھا، یہ محال ہے اللہ کے لیے کہ وہ کسی کا محتاج بنے۔ نیاز مند محتاج کو کہتے ہیں، بے نیاز اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور کوئی کہے یا اللہ تو محتاج بن کے دکھا، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے کہنا اللہ کی شان کے خلاف۔ اور جناب بندہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قدیم ہے، اس کا حادث ہونا محال ہے۔ کوئی کہے کہ معاذ اللہ یا اللہ تو حادث بن کے دکھا، کافر ہو گیا، کیونکہ محال کا سوال کرنا حرام بھی ہے، کفر۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے افضل مدینے والے آقا ہیں۔ اب بتاؤ موسیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، کیونکہ یہ انبیاء ہیں نا، ان کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کا مقام فلاں سے کم ہے، فلاں کا فلاں سے کم ہے، بالکل نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہو کہ فلاں کا مقام فلاں سے بلند ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے کہ کہتے ہیں نا جی یوسف علیہ السلام وہاں یہ ہے کہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نا، ہمارے آقا فرماتے ہیں فضیلت کی بات کرو، کمی کی بات نہ کرو۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، پاک ہیں، بڑی شان والے ہیں، کسی کی عظمت کے خلاف نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، مرسل ہیں، اور کلیم، رب ان سے باتیں کرتے۔ اب دیکھو، باتیں کرنے والے کا کلام میٹھا ہو، پیارا ہو، دل لبھانے والا ہو، لیکن بولنے والا نظر نہ آ رہا ہو تو سننے والا بےتاب ہو جاتا ہے، یار دیکھو تو صحیح، اتنی میٹھی کلام کرنے والی ذات ہے کون؟ رب کلام کرتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب آرنی انظر الی، قرآن پاک پڑھ رہا، اے اللہ تیرا کلام سن سن کے، تیری آواز سن سن کے اب میرا دل بے صبر ہو گیا اور میں پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ یہ چھپ چھپ کے کلام نہ کر، رب آرنی، ذرا پردہ ہٹا، مجھے اپنا دیدار کرا، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قرآن پاک سنا رہا ہوں، اور نہ مرادو اگر میرے آقا کا دیدار، رب کا دیدار محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے دیدار کرا؟ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، پیارے موسیٰ یہ مقام اور یہ عظمت یہ کسی اور کی امانت ہے، اللہ، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی میرا دیدار نہیں کر سکتا، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ جناب بندہ، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے فرمایا، اچھا تم میرے کلیم ہو، تم میرے پیارے ہو، تمہارے ساتھ میں باتیں کرتا ہوں، اب تم کہیں بیٹھے ہو کہ دیدار کرا تو ڈائریکٹ نہ دیکھنا، بلا واسطہ نہ دیکھنا، انظر الی الجبل، تم پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلیات میں سے ادنا تجلی، معمولی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا۔ اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو موسیٰ پھر تمہارا کام بھی بن جائے گا۔
اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پہاڑ کی طرف. رب العالمین جل شانہ نے اپنی صفاتی تجلیات میں سے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی. پہاڑ کا حال کیا ہوا؟ دکن ریت کے ذروں کی طرح ہو. پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اب پہاڑ دیکھو کتنا سخت ہو. مگر موسیٰ علیہ السلام خرہ موسیٰ صاحب وہ عالم استغراق میں چلے گئے، وہ عالم بے ہوشی میں چلے گئے. لیکن ان کا ناخن بھی نہیں ٹوٹا، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں ٹوٹا. رب دکھا یہ رہا ہے کہ پہاڑ جتنا سخت ہو، جتنا طاقتور ہو، میرے پیارے بندے جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں. وہ ٹوٹ گیا. موسیٰ سالم ہے. یہ مقتدی ہے، مدینے والا امام ہے. سبحان اللہ. غور کرو، مقتدیوں کا یہ حال ہے تو اماموں کا کیا حال ہے؟ جناب بندہ ادنا تجلی بالواسطہ پہاڑ پہ ڈالی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رائے تو ربی فی آسن صورت. میں نے تجلیات نہیں، میں نے صفاتی تجلیات نہیں، میں نے ذاتی تجلیات. میں نے جو خود رب کی ذات کو دیکھا، خود رب کی ذات کو میں نے دیکھا. اور جب میں رب کی ذات کو پتری کے احسن اچھے طرح سے دیکھ رہا تھا تو یہ دیکھنے کی طاقت بھی تو اسی نے دی تھی، اسی اللہ نے دی تھی. جب میں اللہ کو دیکھ رہا تھا تو فوادہ کفہ بین کتفیہ، اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت. ایمان سے بتاؤ اللہ کا ہاتھ کسی کے درمیان آ سکتا ہے؟ اور میں نے مشکل بات تو نہیں شروع کر دی کیونکہ توجہ کرنے والے تھک گئے. حضرات محترم چلو مشکل ہے تو آقا کی عظمت کی بات. جب تھک جانا مجھے بتا دینا، میں چپ کر جاؤں. ورنہ چودھری صاحب کہتے تھے جی نماز پڑھ لیں پھر تقریر شروع ہو. مطلب ان کا کیا تھا؟ مغرب کی اذان تک ہوتی ہے، 20 منٹ پہلے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے اگر عصر پڑھ لو، یعنی 25 منٹ رہتے ہوں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، سلام پھیرو، تو باقی 20 منٹ ہوں نماز وقت کی نماز ہو گئی. ملا کی بات پہ نہ جاؤ کہ جی یہ تو پھر لیٹ نماز ہوئی. جب تک وقت ہوتا ہے وقتی نماز ہوتی ہے. اور تم کو ٹائم ہی داخل نہیں ہونے دیتے، پہلے اذانیں شروع کر دیتے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. سب کچھ شریعت کے احکام جانتا ہے تو وہ جانتا ہے جو محمد پاک کے لنگر کے ٹکڑے. سبحان اللہ. حضرات محترم غور فرمائیے، میں اب یہ بات کر بیٹھا ہوں، اس کو تھوڑی سی تکمیل تک پہنچاؤں گا، پھر بات وہیں آئے گی جہاں سے شروع ہوئی. سبحان اللہ. غور کریں. ہمارے آقا نے فرمایا فوادہ کفہ بین کتفیہ، اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. یار جس ہاتھ کی حد ہی نہیں، وہ لا محدود اور مطلق ذات، غیر مقید ذات، جس کے ہاتھ کی حد ہی نہیں، کندھوں والے کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے. کیا مطلب؟ اب استاذ ایک لڑکے کو پڑھاتا ہے، وہ اس کے علم کا شاہکار بن جاتا ہے، اسے ناز ہوتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے. جب وہ شاگرد نظر آتا ہے نا
تو استاد خوش ہو کے اسے تھپکی دیتے، واہ میرے شاگرد، واہ میرے شاگرد۔ اگر مالک کا غلام وفادار ہو تو مالک تھپکی دیتا ہے، واہ میرے غلام۔ اگر اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو تو ماں باپ تھپکی دیتے، واہ میرے بیٹے، واہ میرے بیٹے۔ فرما بردار تو تھپکی لے رہا ہے اور بے فرمان جو سیخ پاؤں ہو جاتے ہیں آج کل جناب۔ ہمارے آقا تو اللہ تو فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ورنہ میں رب تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی تمہاری ذلت اور رسوائی۔ جناب بندہ فرمایا اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، کیونکہ ساخت الرب فی ساخت الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد۔ اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلا ذریعہ ماں باپ، جنہوں نے تجھے پالا، جنہوں نے تجھے کھلایا پلایا، جن نے تیری گندگیاں صاف کی، جنہوں نے تیری پرورش کا انتظام کیا۔ اور جب بڑا ہو گیا نا تو اب باپ سے کیا کہتے ہیں؟ نکال میرا حصہ۔ باپ پاگل، تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کمائی تیرے ابا کی، حصہ تیرا کہاں سے آ گیا؟ او بھائی تیرا حصہ تب ہوگا اگر تو ماں باپ کا فرما بردار رہے گا، اور جب ان کو موت آئے گی وہ جو چھوڑ جائیں گے ترکہ، اس میں تیرا حصہ ہوگا۔ ان کی زندگی میں کوئی نہیں کہہ سکتا نکال میرا حصہ، جو کہے نکال میرا حصہ وہ خبیث ہے، اور جو ہاتھ باندھ کے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو وہ طیب ہے۔ جناب بندہ میں عرض کر رہا تھا، کیونکہ یہ بھی خوش نصیبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو؟ فرمایا وہاں قصاب بیٹھا ہے، قصاب گوشت بیچنے والا، جاؤ اس کو ملو، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں جب قصاب کی دکان پہ گیا، گوشت بیچ رہا تھا جس طرح عام بیچتے ہیں، لیکن اچھی اچھی بوٹیاں ایک طرف تھوڑی تھوڑی رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے باریک قیمہ کیا، قیمہ اٹھا کر اپنے گھر آیا، میں اس کے ساتھ آیا، بیوی کو کہا اس کو تیار کرو، بیوی نے اس کو پکایا۔ اس کی ماں ضعیف ماں تھی، بہت کمزور ماں تھی، اس نے خود جا کے اپنی ماں کو وہ قیمہ کھلایا، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس کے بعد خود کھایا۔ کہتے ہیں جب وہ کھلا رہا تھا اور کھانا کھلا لیا تو اس کی ماں کے ہونٹ ہلے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ رب نے خود کہا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارا ساتھی وہ ہوگا۔ اور اللہ کی قسم صحابی رسول کا مقام کتنا بڑا ہے، بلند و بالا مقام ہے صحابہ کا۔ صحابہ کو جو بندہ مومن بندہ صحابی کو کسی صحابی کو دیکھ لے اس پہ جہنم حرام۔ اور جناب صحابی رسول ہے، موت کا وقت آیا، حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، موت کا وقت آیا، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ سرکار کو کسی نے آ کے بتایا کہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ جب بندے کی موت کا وقت آئے نا، اسے یہ نہ کہو کہ پڑھ کلمہ، نا اس کے قریب بیٹھ کر کلمے پڑھو تاکہ سن کر وہ بھی پڑھ لے۔ تو کہا جی علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔
سرکار نے حضرت بلال کو بھیجا، کلمہ نہیں آیا، جو بھی جاتے رہے زبان پر کلمہ نہ آیا۔ سرکار نے فرمایا اس کی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا آقا اس کی بوڑھی ماں ہے وہ زندہ ہے، اور میں اس کو بلاؤں۔ جب ماں کو بلایا گیا، سرکار نے پوچھا تو اپنے بیٹے علقمہ پہ راضی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی سرکار میں ناراض ہوں علقمہ سے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی بیوی کو میں مجھ پر ترجیح دیتا ہے، وہ بات بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو لکڑیوں کے اوپر رکھو اور آگ لگاؤ۔ جس پر ماں باپ ناراض ہو میں محمد اسے جلانا پسند کروں۔ جب ماں نے دیکھا لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، آگ کا انتظام ہو رہا ہے، پوچھا سرکار یہ لکڑیاں کس لیے؟ اور میں تیرے بے فرمان بیٹے کو میں محمد رحمت للعالمین جلاؤں گا۔ ماں تھی نا، مامتا مجبور ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی آقا اس کو آگ سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ اور میں اس کو تو معاف کر۔ ماں نے کہا میں نے آپ کے ذات کا صدقہ علقمہ کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر۔ اور پتہ ہے جب جبریل امین علیہ السلام بشری لباس میں تشریف لائے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، اور سوال بھی کیے، انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، سرکار مجھے بتاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ مل مسئول بعالم من الساعہ، تو بھی جانتا ہے۔ انہوں نے عرض کی ان ہمارا کیا، چلو کوئی نشانیاں تو بتا دو۔ فرمایا کہ تلد النساء ربتہا، جب ماں اپنے حاکم کو جنم دے، کیا مطلب بھی اولاد ماں باپ پہ جب حکومت کرنے لگے، سمجھو کہ قیامت قائم آ گئی، قریب آ گئی۔ اب ہو رہا ہے ایسے یا نہیں؟ بدبخت اولاد اپنے ماں باپ پہ حکومت کرتی ہے، یہ کرو وہ کرو، نہیں تو وہ بیچارے تو محبت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ تو سوچ جب تو گندگی میں لچڑا ہوا تھا، تیرے جسم کو دھویا کس نے؟ تجھے صاف کپڑے پہنائے کس نے؟ تیرے پیشاب کے مقام سے تجھے ہٹا کر سلایا کس نے؟ تیرے کھانے کا پہننے کا انتظام کس نے کیا؟ ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، ان کا صلہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت جناب بندہ اولاد وہی آلہ ہے جو ماں باپ کی فرما بردار ہو، اونچا بھی نہ بولے۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف بھی نہ کر، اونچا بھی نہ بول، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، عرفہ و بالا ہے۔ سرکار کے دنیا میں آنے کی خوشی منانا تب ہی تو قبول ہوگا کہ ان کے فرمودات پر بھی کرنا عمل کرنا۔ یہ خوشی نہیں ہے کہ بازاروں میں باجے رکھ دو، گانے رکھ دو، ناچنا شروع کر دو، شریعت کے خلاف لغویات بکو اور کہو ہم نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اگر میرے آقا کے حکم کے خلاف ایک حرکت بھی ہوئی تو نے خوشی نہیں منائی، تو بدبخت ہے۔ نیک وقت وہ ہے جو شریعت کو مد نظر رکھ کے آقا کی آمد کی خوشی منائے۔ حضرات محترم غور کیجیے، ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، بالا ہے، عرفہ اعلیٰ ہے۔ بات تو میں کر رہا تھا سرکار کے دیدار کی، مگر اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی پہ اتفاق کریں، کیونکہ نماز عصر بھی پڑھیں گے اور لنگر وغیرہ بھی تقسیم ہونا ہے۔ تو جناب بندہ اللہ کی قسم ہمارے آقا نے
اللہ کا دیدار اب تفصیل کا وقت نہیں، اللہ کا دیدار کیا، ذات کا دیدار کیا، اور کیا نہیں، جب سے دیدار کیا، دیدار کر رہے ہیں، رب دیدار کرا رہا ہے، محبوب دیدار کر رہے ہیں۔ قیامت تک بھی دیدار ہوگا، قیامت کے بعد بھی دیدار ہوگا، کیونکہ دیدار کی گھڑی عدم دیدار کی گھڑی سے افضل ہوتی ہے۔ جس وقت دیدار منقطع ہوگا اگلی گھڑی افضل نہیں رہے گی۔ قرآن کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تمہارے آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہے۔ پتہ چلا ہر گھڑی میں دیدار خدا ہمارے آقا کو ہوتا رہے گا، اور جناب بندہ وہ محبوب علیہ السلام جن کے کندھوں پہ اللہ اپنا دست اطہر سے تھپکی دیتا ہے، ان کندھوں پہ چڑھنے والے بے وضو ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، حیا کرو۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین صبتین شہیدین سلام اللہ علیہما، وہ تھے بھی پاک، ہیں بھی پاک، رہیں گے بھی پاک۔ سرکار نے جو اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ ان کو پاک رکھ ہمیشہ، محبوب کی بات رب نے نہیں مانی۔ تو بھئی آپ سے کس نے پوچھا کہ حسین پاک وضو سے تھے یا وضو ٹوٹ گیا تھا؟ بتاؤ۔ ارے تم تو تین طبق تھال ایک ایک بندہ ہڑپ کر جاتے ہو، تمہارے وضو کیسے رکیں؟ اپنے اوپر قیاس کرتے ہو؟ ان پاکوں کو جنہیں کھانا نہ ملے تب بھی پرواہ نہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بے وضو سے حسین کہ سر کٹا کر بھی قرآن کا درس دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے وضو بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بے وضو ہو جانا یہ بھی حدث ہے۔ حدث ناپاکی کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدث اصغر، ایک ہے حدث اکبر۔ وضو ٹوٹ جائے حدث اصغر لائق ہو گئی، اور اگر غسل واجب ہو جائے تو حدث اکبر لائق ہو گئی۔ حدث ناپاکی کو کہتے ہیں۔ بھائی حسین اور ناپاکی لائق ہو، جن کے ابا بھی پاک، جن کی اماں بھی پاک، جن کے نانا بھی پاک، جن کا خاندان بھی پاک، پتہ نہیں کہاں سے سوچ آئی۔ میرے خیال میں کوئی نیند میں خیال آیا ہوگا اور بیداری میں کہہ دیا ہوگا۔ اللہ ہدایت دے جس کے دل میں آج علی 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 کا ذکر کرو، مرتے ہیں ملا کہتے ہیں یہ تو رافضیوں کا کام ہے، اور کھوتے اگر علی کی محبت کا نام رافضی ہے تو پھر ہم رافضی ہیں۔ علی کی محبت تو ایمان ہے۔ رافضی اور وہ اس کمینے کو کہتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو، جو صحابہ کے ایمان کا منکر ہو، جو صحابہ کو غلیظ گالیاں دیتا ہو، دشمن صحابہ رافضی۔ اور اگر کوئی ملا کسی صحیح النسب سید کو رافضی کہہ دے وہ کتا خود بدمعاش ہے۔ اللہ کی قسم میرے آقا کی آل سے بدمعاشیاں کر رہا ہے۔ محبت اہل بیت ضروری ہے۔ آقا نے جب فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو عظیم میں کون تھی؟ ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ اہل بیت کن کو کہا تھا تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کے بعد آنے والوں کے لیے، نہیں، صحابہ کے لیے بھی اہل بیت کی محبت۔ حضرت صدیق اکبر حسن پاک کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھاتے تھے اور مولا علی ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے صدیق اکبر شبیہم بالنبی، شبیہم بالنبی لیس بعلی، علی دیکھو یہ تمہاری شکل نہیں دیتے، یہ نبی پاک کی شکل، یہ نبی کی تصویر دیتے ہیں۔ اور علی پاک مسکراتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا، تم نے یہ رکھنا اندازیاں کی ہوئی تھے۔ اللہ ہدایت دے اور ہمارے چودھری صاحب کے خاندان کو قائم دائم رکھے۔
ان سارے بھائیوں کو، ان کی اولاد کو آپس میں ایسے رکھے جیسے شیر و شکر ہو، بس پیار کرتے ہوئے ہم دیکھیں۔ اولاد والدین کا احترام کرے اور والدین اولاد پہ شفقت فرمائیں، تب گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اللہ اس گھر کو ہنستا بستا رکھے، جو ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ میرے آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور پھر اچھا کھانا پکا کے خوش ہوتے ہیں کہ جی محبوب کی آمد کے لیے بھائی ٹھیک ہے، بیٹے سے عقیقے پہ اعلیٰ کھانا پکے اور محمد پاک کی آمد پہ اعلیٰ نہ پکے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ اعلیٰ کھانا پکاتے ہیں، ہر چیز اعلیٰ، اور دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ بھی تو پھر محبوب کے صدقے دل کھول کے ہی دیتا ہے، وہ بھی تو وسیع عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کو قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔